علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادۂ گلبو کعبہ امداد کن، غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کستی، ضعیفانو شکستہ راتو پستی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، قادری انبیاء نعرہ غوث اعظم میزنم، زمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدائے تر پر، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدائے تر پر، کرم کرے وہ نشانے قدم تو پتھر پر۔ حضرات سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، یا رسول اللہ تیرے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ اور سرکار آسی غازی پوری آگے فرماتے ہیں، میں گنہگار ہوں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں خطا کار ہوں، تمہیں کیا فکر، ہمارا سارا معاملہ چھوڑ دو شفیع روز محشر پر، ہمارا سارا معاملہ چھوڑ دو شفیع روز محشر پر۔ اور حضرات اسی نوعیت پر، اسی قریب پر، اسی سلسلہ پر شہزادۂ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں، وقت خطہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت خطہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیے سے لگانے نہ دیا، اور میرے اعمال کے بدلہ تو جہنمی ہی تھا، میں جانتا مگر مجھے مصطفیٰ نے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مبارک۔ میں جاتا مگر مصطفیٰ نے جانے نہ دیا۔ اور حضرات امام اہل سنت جبل استقامت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میرے آقا کے بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلقہ کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلقہ کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات سر شام سے لے کر اب تک آپ اس محفل پاک میں بیٹھنے کی سعادت برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس منبر رسول پر جماعت اہل سنت کے علمی اکبری شخصیات موجود ہے۔ اگر ان علماء کرام کے ایک ایک کا نام میں گناؤں تو ایک ردا تیار ہو جائے گا۔ بس یوں سمجھیے یہ علم و عمل کے بہتر ہے، اور جو ذرہ جہاں پر ہے اپنی جگہ آفتاب ہے۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی آیت پاک کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ
سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات اور ایک مرتبہ نبی آل نبی پر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ٹائم کافی ہو چکا ہے اور رات بھی ڈھل چکی ہے. زیادہ دیر نہیں بیان کروں گا، چند منٹ ہی آپ کے سامنے گفتگو کو میں رکھوں گا. حضرات محترم، نہایت خوشی و مسرت و سازمانی کی بات ہے، آج اس دھرتی پر اس جگہ پر ان علاقائی نوجوانوں نے اراکین عرس نے مل کر اس محفل پاک کو انعقاد کیا ہے. کیا ہی بہترین سہانا موقع ہے حیض حاصل کرنے کا. حضرات محترم، ہم سنی مسلمان ہیں اور سنی مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو اللہ والوں کے وسیلے سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ایک طرف ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو ایک طرف ذکر خدا ہو رہا ہے، اور جب ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا جب ہو تو دیوانہ اپنی دیوانگی میں مچل جاتا ہے، اور جب دیوانہ اپنی دیوانگی میں مچلتا ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پیش کرتے ہیں: اے سائلو تھام لو، اے سائلو سخی کا دامن تھام لو، کچھ نہ کچھ تو انعام ہو ہی جائے گا. اے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ تو انعام ہو ہی جائے گا. حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر چیز میں روح داخل ہے، ہر شے میں جان داخل ہے. یہ محفل پاک ہے، اس میں جان ہے تو یہ محفل پاک زندہ ہے. اگر اس محفل پاک میں جان و روح نہ ہو تو یہ محفل پاک بیکار ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، انسان کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، ان تمام چیزوں میں جان داخل ہے. کان ہے، کان میں اگر جان نہ ہو تو قوت سماع بیکار ہے. زبان ہے، زبان میں اگر جان و روح نہ ہو تو قوت گویائی بیکار ہے. آنکھ ہو، آنکھ میں اگر جان و روح نہ ہو تو قوت بصارت بیکار ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر جان کے ہر چیز بیکار ہے. آئیے مسلمانوں، ذہن کو قریب کیجئے، میں آپ کو پریکٹیکل کے طور پر بتاتا چلوں. ایک درخت ہے، اس درخت میں جب تک جان ہے، جب تک روح ہے، وہ درخت زندہ ہے. اس درخت کی ٹہنی زندہ ہے، اس درخت کا پتا زندہ ہے. اگر درخت کے اندر سے روح نکل جائے، جان نکل جائے تو وہ درخت زندہ نہیں، وہ درخت مردہ ہو جاتا ہے. اس درخت کی ٹہنی مر جاتی ہے، اس کا پتا مر مر کر گر جاتا ہے. اس سے مطلب سمجھ میں آ گیا ہے، ہر چیز میں جان ہوتی ہے، ہر چیز میں روح ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ میں جب تک بلیڈنگ ہے ہاتھ زندہ ہے. اگر ہاتھ میں بلیڈنگ نہ ہو تو یہ ہاتھ بیکار ہے. پیر ہے، پیر میں اگر نسیں تنی نہ ہو تو یہ پیر بیکار ہے. حضرات محترم، ہر چیز میں جان ہے، ہر چیز میں روح ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، آئیے دنیا کی طرف. جب جس طرح دنیا کے ہر چیز میں جان ہے، اسی طرح عبادت میں بھی جان ہے، نماز میں بھی جان ہے، روزہ میں بھی جان ہے، حج میں بھی جان ہے، زکات میں بھی جان ہے. مولانا صاحب، آپ تو تقریر میں تو ہر چیز کی جان گنا دیا، آپ نے تو تقریر میں ہر چیز کی روح گنا دیا. آپ نے تو کہہ دیا جان تو نماز میں بھی ہے، آپ نے تو کہہ دیا جان تو حج میں بھی ہے، آپ نے تو کہہ دیا جان تو زکات میں بھی ہے. آخر نماز کے روح کا نام کیا ہے؟ نماز کے جان کا نام کیا ہے؟ حج کے روح و جان کا نام کیا ہے؟ زکات کے روح و جان کا نام کیا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں تو سنو، میں آپ کو بتاتا چلوں. بے شک نماز کے اندر بھی جان ہے، بے شک زکات کے اندر بھی جان ہے، حج کے اندر بھی جان ہے، عبادت کے اندر بھی جان ہے، تمام عبادتوں کے اندر جان ہے. تو میں نے نماز سے پوچھا، اے نماز تیری جان کا نام کیا ہے؟ تیری روح کا نام کیا ہے؟ تو نماز بولتی ہے. تو میں نے پوچھا، اے نماز تیری خاطر ہم سجدہ کرتے ہیں، تیری خاطر ہم رکوع کرتے ہیں، تیرے خاطر ہم قیام کرتے ہیں، اے نماز تیری جان کا نام کیا ہے؟ تو نماز سے میں نے کہا، نماز نے کہا مجھ میں بھی جان ہے. زکات سے کہا، اے زکات
مالوں کو نکالتے ہیں، تیری جان کا نام کیا ہے؟ روزہ سے میں نے کہا اے روزہ کیا تجھ میں بھی جان ہے؟ تیری جان کا نام کیا ہے؟ تیری روح کا نام کیا ہے؟ روزہ نے بھی کہا ہاں ہاں مجھ میں بھی جان ہے، مجھ میں بھی روح ہے۔ تو میں نے کہا اے نماز تیری جان کا نام کیا ہے؟ تیری روح کا نام کیا ہے؟ تو تمام عبادت بیک وقت بول اٹھی میری روح، میری جان، میری سب کچھ جو ہے، میری روح کا نام، میری جان کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ نعرہ رسالت مفتی مزمل حسین صاحب نصیری سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز کے جان کا نام ایمان، روزے کے جان کا نام ایمان، حج کے جان کا نام ایمان۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اب ہم ایمان سے پوچھتے ہیں اے ایمان کیا تجھ میں بھی جان ہے؟ اس لیے کہ اے ایمان تیری جانب نماز نے بھی اشارہ کیا، اے ایمان تیری جانب حج نے بھی اشارہ کیا، اے ایمان تیری جانب زکات نے بھی اشارہ کیا، اے ایمان تیری جانب تمام عبادت کا اشارہ ہے، اے ایمان کیا تجھ میں بھی جان ہے؟ کیا تجھ میں بھی روح داخل ہے؟ تو ایمان کہتا ہے مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، پھر کس سے پوچھے؟ ایمان کہتا ہے امام اہل سنت سے پوچھ لو، امام اہل سنت سے پوچھ لو، جبل استقامت سے پوچھ لو، آقائے نعمت سے پوچھ لو، دریائے رحمت سے پوچھ لو، بحر معرفت سے پوچھ لو، مراج سالکت سے پوچھ لو۔ ہاں ہاں اے ایمان کہہ رہا ہے پوچھ لو، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو، فاضل بریلوی سے پوچھ لو۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب آتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہی ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی نے، ایمان کہتا ہے میری جان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی مزمل حسین صاحب قبلہ۔ تو حضرات کیا سمجھے؟ ہر چیز میں جان ہے، ہر چیز میں روح ہے، تمام چیزوں میں جان ہے، اور نماز میں بھی جان ہے۔ نماز کے جان روح کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے روح اور جان کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں نبی کی محبت ہے، نبی کی الفت ہے، اور جس کے اندر نبی کی محبت ہے اسی کی نماز قبول ہے، جس کے اندر رسول کی محبت ہے اسی کی عبادت قبول ہے، جس کے اندر رسول کی محبت ہے اسی کی نماز میں جان ہے، جس کے اندر رسول کی الفت ہے اسی کے عبادت میں جان ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی نہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے مصطفیٰ کا مقام بہت بڑا مقام ہے، میرے نبی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، نبی کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس نبی کے ہم اور آپ غلام ہیں۔ امتی ہو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہو۔ وہ نبی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن وہ ارے مسلمان قربان جاؤ جتنے نبی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی کسی نبی نے اپنی امتی کو یاد نہیں کیا، لیکن ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ ہمارے نبی جو ہی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے روئے، کیا روئے، کیا پکارے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے مولا میرے اس گنہگار امتی کو تو بخش۔ ہمارے اور آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے نہیں، کیا ترانہ گاتے، یا اللہ میرے گنہگار امتی کو تو بخش دینا، میرے گنہگار امتی کے خطاب کو معاف کر دینا۔ اور یہی تک محدود نہیں پیارے، غور کرو میرے مصطفیٰ کی زندگی پر جب غور کرو گے، میرے مصطفیٰ جب چلتے تھے تو امتی کے خیال میں چل رہے تھے، جب کھاتے تھے تو امتی کی فکر میں کھاتے تھے، جب سوتے تھے امتی کی فکر میں سوتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے میرے مصطفیٰ کے ان عملوں کو دیکھا تو صحابہ نے عرض